عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام شریف کو 27 یا 28 ذوالحج کو مسجد نبوی کے مصلی امامت پہ فجر کی نماز کے وقت آپ پہ فیروز لولو نے حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام شریف کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ تو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے آج ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ دعا ہے مالک کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو سن سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم نے قرآن حکیم میں ارشاد عظیم فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان ہمارے لیے ایک نمونہ، آئیڈیل اور کردار ہے، اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان کتنا مقام والے، مرتبے والا اور شان والا ہے کہ ان کے ایمان کا تذکرہ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، اور ہمیں فرما رہا ہے کہ اس طرح کا ایمان لے کے آؤ گے تو میں رب کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا واقعہ اور تذکرہ پڑھا جائے تو وہ بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہوئی اور اب کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا نہیں ہونے دینا، ہم نے 40واں مسلمان نہیں ہونے دینا، مگر میرے رب نے فرمایا کہ یہ اسلام اور اپنے محبوب کو میں نے بھیجا ہے، تم 40واں مسلمان کہتے ہو، یہ تو وقت آنے والا ہے کہ ہر طرف سے اسلام کی صدائیں بلند ہوگی، حالات بہت کشیدہ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، مولا اسلام کو عزت عطا فرما یا خطاب کے بیٹے عمر سے یا حشام کے بیٹے عمر سے۔ حشام کے بیٹے عمر سے مراد ابو جہل ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ابو جہل میرے مصطفیٰ کا سچا چچا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، مولا خاص طور پہ خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ ادھر میرے لجپال نبی نے دعا مانگی، ادھر تقدیر کہتی ہے کہ میں نے جا کے ابو جہل کا دل دیکھا، غلیظ، مردہ اور گندا، اور خطاب کے بیٹے عمر کا دل دیکھا،
دل صاف ہے، ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، صرف اسلام کی دولت سے معلوم ہے۔ تقدیر نے عمر ابن خطاب کے دل کو موڑا، اور موڑنے کا انداز بھی بڑا وکھرا ہے۔ ادھر کافروں کی میٹنگ ہوئی، کافر کہنے لگے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آئے نا، دن بدن لوگ ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی تعداد 39 ہو چکی ہے، 40واں ہم نے نہیں ہونے دینا، 40واں نہیں ہونے دینا۔ یہ بات واضح ہے کہ کافروں کو 40ویں سے بڑی پرانی دشمنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 40واں نہیں ہونے دینا۔ میرا رب فرماتا ہے دیکھو میں نے کروا کے چھوڑنا۔ وہاں پہ مشورہ ہوا، اعلان کیا گیا کون ہے تم میں سے جو معاذ اللہ رب کے محبوب نبی محمد علی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سر تن سے جدا کرے گا، اتنا انعام دیا جائے گا، مال دیا جائے گا۔ عمر ابن خطاب اٹھے گا، کہا مکے کے کافروں یہ کام میں کروں گا۔ اب مکے کے کافر بڑے خوش کہ یہ بندہ بڑا جنونی قسم کا ہے، یہ خطاب کا بیٹا عمر جائے گا نا، کام کر کے آئے گا، ایسے واپس نہیں لوٹے گا۔ لیکن کافروں کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر رب کے محبوب نے دعا مانگی ہے، تقدیر عمر کو پلٹ کے مصطفیٰ کے در دولت میں لے جا رہی ہے۔ عمر ابن خطاب نے تلوار لی، ننگی تلوار لے کے چلے راستے میں جا رہے ہیں۔ حضور کی ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات، کہا عمر کدھر جا رہا؟ کہا آج میں مسلمانوں کے مدرسے کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم مسکرانے لگ گئے، کہا عمر اس مدرسے کی تجھے فکر ہو گئی، تجھے پتا نہیں اس مدرسے کی شاخ تو تیرے گھر میں کھل چکی ہے، تیری بہن فاطمہ کلمہ پڑھ چکی ہے، تیرا بہنوئی جناب سعید بن زید کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ عمر غصے میں اور لال پیلا ہو گیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میری بہن میرا بہنوئی اور مجھ سے پوچھے بغیر اسلام قبول کر لے؟ کہا ہاں کلمہ پڑھ چکے ہیں، آمینہ کے لال کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ عمر ابن خطاب چلے اپنی بہن کے گھر، دروازے پہ پہنچے، اندر میرے مصطفیٰ کا عظیم صحابی اور عظیم قرآن کا قاری جناب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ پڑھی جا رہی ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استویٰ۔ عمر ابن خطاب نے قرآن سنا، غصہ تھا، دروازے کو ٹانگ مار کے دروازہ کھولا، اپنی بہن کو مارنے لگ گئے، بہنوئی کو مارنے لگ گئے، مار مار کے تھکے نا۔ بہن نے چارپائی بچھا کے دی، ٹھنڈا پانی لے کے آئی، کہا میرے بھائی چارپائی پہ بیٹھ جا، پانی پی لے، تھوڑی دیر آرام کر کے نا پھر مارنے لگ جانا، تو مار مار کے تھک جائے گا، ہم مار کھا کھا کے تھکیں گے نہیں۔ بہن نے جب یہ بات کی نا، عمر پریشان ہوئے۔ بہن نے ایک اور جملہ کہا میرے بھائی سن، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اس خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، تو ماں کا دودھ پی کے خطاب کا بیٹا ہو کے کفر کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین حق اسلام کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ آخر میری رکوٹ میں دوڑنے والا ہوں جناب خطاب کا۔ اس ماں خندمہ جس کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو کفر کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو کیسے چھوڑ سکتی؟
جب عمر ابن خطاب نے یہ بات سنی نا، کہنے لگے میری بہن وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی نا، کتاب پڑھ رہی تھی، وہ کتاب دکھانا، اس کتاب کے لفظوں میں تاثیر بڑی ہے، اس کے لفظ بڑے سونے ہیں۔ کہا میرے بھائی تو ناپاک ہے، پلید ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک اور پلید ہوتا ہے، تو غسل کر، نئے کپڑے پہن، آمینہ کے لال کے در پہ جا کے کلمہ پڑھ، پھر تجھے قرآن دکھائیں گے نہیں، قرآن پڑھا کے بھی بھیجیں گے۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا، کپڑے پہنے، بہن قرآن سامنے لائی، کہا یہ اللہ کا کلام۔ کہا میری بہن اس کو چھوڑ، پہلے صاحب قرآن محمد عربی کے در پہ لے کے چل، چلے نا، ننگی تلوار اسی طرح ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ ابھی جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن ہوئے اسلام قبول کیا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، رب کے محبوب کی برگاہ میں گئے، اے رب کے محبوب نبی، خطاب کا بیٹا عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا صحابہ پریشان نہ ہونا، عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے نا، یہاں سے بلائیاں سمیٹ کے لے کے جائے گا، یہاں سے خیر اس کی جولی میں پڑ جائے گا، اگر برے ارادے سے آ رہا ہے اسی کی تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ صحابہ کو تو پتا نہیں تھا، میرے مصطفیٰ نے تو دعا مانگی تھی، بدھ کا دن تھا، میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، جمعرات والے دن عمر ابن خطاب میرے مصطفیٰ کے در دولت پہ آ گیا، اور آتی ہی جناب عمر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں آقا مجھے کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ نبی دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ یہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا میں اثر ہے۔ جناب عمر نے اسلام قبول کیا، 40واں عدد مکمل ہو گیا، صحابہ کی تعداد 40 ہو گئی۔ کافر کیا کہتے تھے، ہم نے 40واں نہیں ہونے دینا، رب نے کہا میں نے کروا کے چھوڑنا ہے، اور ہوا ہے۔ عمر پاک علیہ السلام قبول کیا نا، رب کے محبوب نبی کو صحابہ کو دیکھا چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آقا کیوں، ہم حق پہ نہیں؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا عمر حق پہ ہے۔ کہا پھر بھی حق پہ ہو کے چھپ کے عبادت کرے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، آقا خطاب کا بیٹا عمر آپ کا غلام بن جائے پھر بھی چھپ کے عبادت کرے؟ وہ عمر پاک جو ننگی تلوار لے کے کافروں کی میٹنگ اور مشاورت سے اٹھ کے رب کے محبوب نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کر کے اٹھے تھے، وہی تلوار اٹھا کے مکہ مکرمہ کے میدان میں گئے، گلیوں میں گئے، بازاروں میں گئے، یہاں تک کہ کافروں کے گھروں کے دروازوں پہ گئے، کہا جس جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں میدان میں نکلے، آج خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اور وہ عمر، میرے لجپال نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ اور وہ عمر پاک جس کے بارے میرے لجپال نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اور وہ عمر جس کے بارے میرے لجپال نبی نے فرمایا میرا عمر جدھر جاتا ہے حق عمر کے پیچھے جاتا، فارق الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا میرا عمر ہے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جناب عمر پاک خلیفہ بنے۔ اب دگت صحابہ کو بلایا، کہا صحابہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول، ہم ان کو کہا کرتے تھے
رب کے محبوب نبی کے خلیفہ تھے، اب مجھے تم نے بنا دیا ہے، مجھے کیا کہہ کے پکارو گے؟ خلیفۃ الرسول بڑا لمبا ہو جائے گا۔ ایک صحابی اٹھے، وہ صحابی کہنے لگے اے عمر پاک، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں، لہذا آج کے بعد ہم آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکاریں گے۔ امیر المومنین کا لفظ سب سے پہلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ استعمال ہوا، اور جب خلافت راشدہ کا دوسرا حکمران عمر پاک دن کو لوگوں کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے نا مسائل حل کرتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں۔ اور جناب عمر پاک فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا قیامت کے دن پوچھ عمر سے ہوگی۔ اور جناب عمر پاک کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ سے بکری بھی پانی پیتی ہے، بھیڑیا بھی پانی پیتا ہے، بکری بھیڑیے سے ڈرتی نہیں، بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا، کہ عمر پاک کا زمانہ وہ خلافت راشدہ کا حکمران جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نہ اپنے غلام جناب اسلم ساتھ ہیں، کنز العمال کے اندر موجود ہے، اعلیٰ حضرت عظیم امام اہل سنت نے فتاوی رضوی شریف کے اندر بھی لکھا ہے، جناب اسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں، غلام اور آقا دونوں نکلے، سردیوں کی یخ بستہ ٹھنڈی رات ہے، مدینہ شریف کی گلیوں سے نکلتے نکلتے نہ ذرا باہر مشرق کی طرف نکلے، جب مشرق کی طرف نکلے نا کافی دور جا کے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آگ چل رہی ہے، دو لوگ جا رہے ہیں، ایک آقا ہے ایک غلام ہے، لیکن غلام اور آقا میں فرق نہیں محسوس ہوتا، کپڑے بھی ایک جیسے ہیں، کپڑے بھی ایک جیسے ہیں، چال چلن بھی ایک جیسا ہے، کوئی بادشاہی امیری اور غریبی والا فرق بھی نہیں ہے، لیکن صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ غلام سر چکا کے چل رہا ہے اپنے آقا کے سامنے، جناب فاروق اعظم کے سامنے، دونوں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ دیکھا کہ آگ چل رہی ہے، آقا اپنے غلام سے کہنے لگا یہ لگتا ہے کسی کافرے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، چلتے ہیں ان کافرے والوں کا حال معلوم کرتے ہیں، یہ کافرے والے کہاں کے رہنے والے ہیں، کدھر جا رہے تھے، پڑاؤ کیا ہے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے کھانے کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو ایک جھونپڑی ہے، ٹھٹا ہوا مکان ہے، پرانا مکان ہے، ایک ہنڈیا کے نیچے نا آگ جل رہی ہے، عورت ہے اس نے آگ جلائی ہوئی، آواز دے کر کہا ہماری بہن کیا ہم تیرے پاس آ سکتے ہیں؟ عورت کہنے لگی اگر تمہاری نیت خیر کی ہے تو آ جاؤ، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاس پہنچے، حال دیکھا، گھر کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی یہ بچے اتنے دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کا باپ ہے نہیں، فوت ہو گیا، یتیم بچے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ کہا کیا پکا رہی ہو؟ ہنڈیا چولہے پہ ہے۔ کہا کچھ نہیں، صرف پانی برتن میں ڈال کے رکھا، بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگے اے عورت پھر کیسے گزارا کرتی ہے؟ کہا بس ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ کہا امیر المومنین کو کبھی بتایا نہیں؟ کہا وہ حاکم وقت کیسا ہے جس کو اپنی رعایا کی خبر نہ ہو؟ وہ امیر المومنین کیسا جس کو اپنے ملک کے واسیوں کا پتہ نہ ہو؟ کہا کیسے پتہ چلے گا، آپ تو ایک جھونپڑی میں دور رہتی ہو۔ کہا وہ حاکم ہی کیسا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں؟ جناب عمر پاک
کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اپنے غلام کو لیا، کہا چل. مدینہ منورہ میں گئے. مدینہ منورہ میں جا کے نا بیت المال میں گئے. بیت المال کے اندر جا کے بوری میں سارا کچھ ڈالا. اپنے غلام کو کہا میرے کندھے پہ لاد. غلام کہنے لگا حضور میں اٹھا کے لے کے جاتا ہوں. کہا دنیا کا مال اٹھا لے گا، کیا وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن بھی میرا مال تو اٹھائے گا؟ جناب اسلم خاموش ہو گئے. کہا آقا سارا سامان لادا. آقا نے اٹھایا، بچوں کے پاس پہنچے، جا کے برتن میں آٹا ڈالا. کہا میری بہن اس آٹے کو گوندھ. خود سالن پکانے لگ گئے، روٹیاں پکائی، پھر دسترخوان لگایا، ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، بلکہ اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو کھانا کھلایا. جب بچوں نے کھانا کھایا بچے خوش ہوئے، پھر بچوں کے ساتھ کھیلے. کھیلنے کے بعد نا سارا منظر دیکھ کے وہ بچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. وہ عورت بول کے کہتی ہے حاکم وقت تجھے ہونا چاہیے، امیر المومنین تجھے ہونا چاہیے. وہ عمر تو امیر المومنین کا حقدار ہی نہیں ہے جس کو اپنی رعایا کا پتہ ہی نہیں ہے. کہا میری بہن کہاں حاکم وقت امیر المومنین اور کہاں میں ادنا سا بندہ ہوں، میرے لیے بس دعا کرتے رہنا. لیکن جب کبھی امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس آئے گی نا ادھر مجھے ضرور دیکھے گی. جب آئے گی نا مجھے ضرور دیکھی. اس عورت کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے. جب چلے جناب اسلم کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاروق اعظم کو دیکھا کہ مڑ کے دیکھتے ہیں بچوں کو اور بڑے خوش ہیں. میں نے کہا امیر المومنین ہے؟ کہا ان بچوں کی وجہ سے قیامت والے دن مجھ سے پوچھو نہیں. اللہ نے ہمیں بچا لیا. وہ خلافت راشدہ کا حکمران مدینہ شریف کی گلیوں کا رات کو گشت کر رہے ہیں. ایک گھر میں ایک عورت اور ایک اس کی بیٹی ہے، وہ دونوں رہتی ہیں. ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ ملیں گے. بیٹی کہتی ہے نہیں ماں تجھے پتہ نہیں جناب عمر کا زمانہ ہے. ماں کہنے لگی بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، پیسے ملیں گے. بیٹی بول کے کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کتنا خوف خدا تھا اور لوگوں میں، کتنا خوف خدا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جا رہا. آج تو پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے نا، پانی میں دودھ ملایا جا رہا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملایا جا رہا. جناب عمر پاک ساری باتیں سن رہے ہیں. اپنے غلام کو کہا کہ اس گھر کو یاد رکھنا. چلے گئے. صبح کا وقت ہوا، اپنے غلام کو بھیجا میرے بیٹوں کو بلا کے لا. سارے بیٹے آ گئے. کہا میرے بیٹوں بتاؤ اس عورت سے کون شادی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. جناب عمر پاک کے بیٹے جناب عاصم اٹھے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے حکم فرمائے میں شادی کروں گا. جناب عمر پاک چلے، اس گھر میں گئے. گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. اس عورت نے دیکھا کہ وقت کا حاکم امیر المومنین. کہا عمر پاک ہمارے گھر میں کیسے آنا ہوا؟ کہا میری بہن اس بیٹی کا رشتہ مجھے میرے بیٹے کے لیے دے دے. اس ماں کی آہیں اور چیخیں نکل گئی. کہا میں بیوہ، یہ بچی یتیم، آپ امیر المومنین حاکم وقت اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آ گئے. غریبوں کے گھروں میں تو رشتہ لینے کے لیے کوئی نہیں آتا، اس وجہ سے کہ یہ غریب ہے. امیروں کے گھروں کے دروازوں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں رشتوں کی. آج بھی اپنی آبادیوں کو دیکھ لیں، غریب کی بچیاں بیٹھی ہیں، ان کا کوئی رشتہ لینے والا نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں. کیا اس وجہ سے غریب کی بیٹی کا رشتہ نہیں لیا جاتا کہ یہ غریب ہے، یہ تو میرے
मालिक की देन है, वो तो इज्जु मन तशा वो तो दिल्लु मन तशा। रब जिसे चाहे इज्जत अता कर दे, रब जिसे चाहे जिल्लत अता कर दे, ये रब के फैसले हैं। रब किसी को अमीर बना दे, किसी को गरीब बना दे। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हाँ मेरी बहन इस बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए लेना चाहता हूँ। कहा अमीरुल मोमिनीन है, हम गरीब हैं। कहा मेरी बहन तुझे पता नहीं इस बेटी का रब के दरबार में कितना मकाम है, अल्लाह के हाँ इसकी शान कितनी है। आज हम दुनिया को देखते हैं, क्या कभी हमने दीन को भी देखा? ये बच्ची कुरान पाक पढ़ी है कि नहीं? ये बच्ची नमाज पढ़ती है कि नहीं? इसे दीन के मसाइल का पता है कि नहीं? अपने बच्चों के रिश्तों के लिए हम देखते हैं लैंड लॉर्ड होने चाहिए, कोठी बंगला होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। जब दीन पे दुनिया को तरजीह देंगे फिर घर बर्बाद होंगे। जब दुनिया पे दीन को तरजीह देंगे, दीन के मामले में देखेंगे, रब्बे काबा की कसम घर बर्बाद नहीं होंगे, वो घर आबाद होंगे। वो शादी खाना आबादी बनेगी, शादी खाना बर्बादी नहीं बनेगी। जनाब उमर पाक ने अपने बेटे का रिश्ता उस गरीब और यतीम बच्ची के साथ किया। और जनाब उमर पाक जब भी घर में आते ना, वो बच्ची आटा गूंद रही होती, रोटियां पका रही होती, घर की सफाई में लगी होती। जनाब उमर पाक फरमाया करते थे, ओ मेरी बेटी उस रात वाला जुमला तो मुझे सुना दे जो तूने तो कहा था, उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा। उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा। वो खिलाफत राशिदा का हुक्मरान जिसको जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। और फिर इस माँ से जनाब आसिम की इस बीवी से अल्लाह ने इनको बेटी उम्मे आसिम अता की। और फिर उस बेटी के बतन से अल्लाह ने सानी उमर जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज अता फरमाया है। और जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 या 28 ज़ुल्हज को ऐन नमाज फजर के वक़्त जख्मी हुए। यकम मुहर्रमुल हराम को आप अपनी जान अल्लाह के दरबार में पेश कर दी, मर्तबा शहादत से सरफराज हो गए। और मेरे लजपाल नबी ने जब ग़ज़वा उहद पे गए थे और ओट पहाड़ के ऊपर गए थे, ओट पहाड़ हिला था, मेरे नबी ने फरमाया था उसबुत या उहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। मेरे नबी ने फरमाया था ऐ ओट पहाड़ ठहर जा, तुझे पता नहीं तुझ पे अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद मौजूद है। उन शहीदों से मुराद एक जनाब उमर पाक थे, एक हजरत उस्मान गनी थे। आप हुजूर के यारों से प्यार करो। अल्लाह मेरी